اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا اگلا حصہ، حقوق العباد۔ جب سے مجھے نوکری ملی ہے میں نے اپنا خمسی سال معین کیا تھا۔ ہر سال اضافی آمدنی کا حساب کتاب لگاتا تھا اور اس کا 5واں حصہ خمس کے عنوان سے ادا کرتا تھا۔ ہمارے محلے میں بہت سارے علماء دین تھے، لیکن میرے ایک دوست نے بتایا تھا کہ محلے میں ایک عمر رسیدہ عالم دین ہے۔ کہنے لگا مل کر چلتے ہیں اور خمس کی رقم ان کو دے کر رسید لے لیتے ہیں۔ میں خمس کے معاملے میں بہت احتیاط کرتا تھا۔ کوشش یہی رہتی تھی کہ کوئی معمولی سی چیز بھی نہ چھوٹ جائے۔ 90 کی دہائی سے میں رہبر معظم انقلاب کا مقلد ہوں۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میری خمس کی رقم 20,000 تومان تھی۔ ایک سال میں نے جب اس عمر رسیدہ عالم دین کو خمس کی رقم تھمائی تو تاکید کی کہ رہبر معظم کے دفتر سے میرے لیے رسید ضرور لے کر آئیں۔ اگلے ہفتے رسید لینے گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رسید کسی اور ہی آیت اللہ کی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کس طرح کی رسید ہے؟ کہیں آپ سے غلطی تو نہیں ہوئی ہے؟ میں نے صاف صاف کہا تھا کہ رہبر معظم کا مقلد ہوں۔ وہ کہنے لگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے انہیں دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ مجھے ہر حال میں دفتر رہبری کی رسید چاہیے۔ میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ میں رہبر معظم کا مقلد ہوں اور میرا خمس بھی ان تک پہنچنا چاہیے۔ ایک ہفتہ گزر گیا، میں دوبارہ رسید لینے پہنچ گیا تو اس نے ایک رسید تھما دی جو مہر کے بغیر ہی تھی۔ اس کے صحیح یا غلط ہونے کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد میں نے اکاؤنٹ نمبر لے لیا اور خمس کی رقم خود ہی ٹرانسفر کرتا تھا۔ 1-2 سال گزر گئے اور پھر وہ عمر رسیدہ عالم دین بھی دنیا سے چلے گئے۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس عالم نے کئی اور افراد کا خمس بھی ادھر ادھر کیا ہے۔ اپنے اعمال کو دیکھنے میں مصروف تھا کہ اچانک اسی عمر رسیدہ عالم کو دیکھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ حقوق العباد کے حوالے سے اس نے بہت زیادہ لاپرواہی سے کام لیا تھا اور وہ لوگوں کا بھی مقروض تھا، لہٰذا بری طرح پھنس گیا تھا۔ خمس میں کھوٹ بٹ نے اس کو بیچارہ کر دیا تھا۔ بہت سارے عام افراد اس سے بہتر حالت میں تھے۔ وہ عمر رسیدہ عالم میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اس کو معاف کر دوں، لیکن اس کا معاملہ اتنا خراب تھا کہ میرے معاف کرنے یا نہ کرنے سے اس کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، لہٰذا میں نے بھی انکار کر دیا۔ میز کے پیچھے بیٹھا جوان گویا ہوا، یہ جن لوگوں کو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں جو آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں یا آپ ان سے معافی کے طلبگار ہیں، یہ سب لوگ مر چکے ہیں۔ جو لوگ دنیا میں ہیں اور ابھی تک زندہ ہیں ان کا حساب کتاب ابھی باقی ہے۔ جس دن وہ مر جائیں گے اور برزخ میں داخل ہوں گے ان کا بھی حساب کتاب اسی طرح ہوگا۔ کہنے لگا کہ جو لوگ ابھی زندہ ہیں وہ جس دن مر گئے آپ کا ان کے ساتھ حقوق العباد کے حوالے سے حساب کتاب ہوگا۔ حقوق العباد کے بارے میں اس نے مجھ سے بہت ساری باتیں کیں۔ کہنے لگا مجھے ان لوگوں پر افسوس ہوتا ہے جو اپنی ساری زندگی عبادت میں بسر کرتے ہیں لیکن لوگوں کے حقوق کی رعایت نہیں کرتے۔ یہ بھی جان لو کہ اگر کسی نے تمہارا حق غصب کیا ہو اور تم نے دنیا ہی میں اسے معاف کر دیا ہو تو بدلے میں تمہارے نامہ اعمال میں اس سے 10 گنا زیادہ ثواب لکھا جاتا ہے، لیکن اگر تم نے اس کو برزخ کے لیے چھوڑ دیا ہو تو صرف اس کے مساوی ہی ثواب ملے گا۔ ایک اور بات جس کے بارے میں لوگ سہل انگاری سے کام لیتے ہیں وہ حقوق اللہ ہے۔ کہتے ہیں سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے اور خدا انشاءاللہ ہماری خطاؤں سے چشم پوشی کرے گا۔ حقوق العباد کا مسئلہ بھی معلوم ہے، لیکن اپنے بدن کے حقوق یا حق النفس کے حوالے سے لوگ بالکل بے توجہی کا شکار ہیں۔ ایسا لگتا ہے جسم کے حقوق خدا نے معاف کر دیے ہیں۔ اس نفسا نفسی کے عالم میں کچھ ایسی باتوں کا مشاہدہ کیا جن کا تعلق میرے اپنے بدن نفس کے حقوق کے ساتھ تھا۔ میری جوانی کا زمانہ تھا۔ ایک دن اپنے دوستوں اور محلے کے لڑکوں کے ساتھ پکنک پر جانے کا اہتمام کیا۔ شہر سے باہر باغات کا رخ کیا۔ جس شخص نے اس پکنک کا انتظام کیا تھا وہ اپنے ساتھ حقہ بھی لے کر آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ کا ایک پیکٹ بھی تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے سگریٹ جلائے اور سب دوستوں کے ہاتھ میں تھما دیے۔ میرے والد مرحوم بھی سگریٹ پینے کے عادی تھے، لیکن مجھے بچپن سے ہی سگریٹ نوشی سے نفرت تھی۔ اس دن میں نے سگریٹ پی کر اگرچہ میں شدید الجھن محسوس کر رہا تھا، احساس کمتری نے مجھے سگریٹ پینے پر مجبور کر دیا تھا جس سے میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔
میں مسلسل کھانستا جا رہا تھا اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب میری سانس رک جائے گی۔ وہ دن اور آج کا دن، کبھی بھی سگریٹ یا حقے کے قریب بھی نہیں گیا، لیکن اس دنیا میں مجھ سے اس بارے میں پوچھ گچھ ہوئی۔ تمہیں معلوم تھا کہ سگریٹ نوشی تمہارے لیے نقصان دہ ہے، پھر بھی تم نے ایک مرتبہ ہی صحیح ایسی حرکت کیوں کی؟ تم نے اپنے بدن کا حق پامال کر دیا اور اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ ایک بار سگریٹ پی کر میں دوسرے جہان میں خود کو مصیبت میں ڈال چکا تھا۔ وہاں پر ایسے کتنے لوگ میری نظروں سے گزرے ہیں جو دنیا میں دیندار تھے، لیکن اپنے جسم کے حقوق سے غفلت برتنے کے جرم میں انہیں روک لیا گیا تھا۔ حقہ اور سگریٹ نوشی نے ان کی زندگیوں کا وقت سے پہلے خاتمہ کر دیا تھا اور وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے کے جرم میں پھنس چکے تھے۔